أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. ایک آخری بات میں یہ کہوں گا خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کے لیے، صرف دین اور دعوت یہی اسلام نہیں سکھاتا، یہی اسلام نہیں سکھاتا، بلکہ ہم کو ہماری قوم اور سماج کے لیے کھڑے ہونا ہے، قوم اور سماج کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ ہمارے سماج کے اندر غریب لوگ ہیں، ہمارے سماج کے اندر مریض لوگ ہیں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، ایجوکیشن اور تعلیم سے دور لوگ ہیں، بھوکمری کا شکار لوگ ہیں، ہمارے مسلمان لوگ۔ ہم صرف ہماری خود کی فکر کریں گے تو ان کی فکر کون کرے گا؟ ان کی فکر کون کرے گا؟ تو ہمارے قوم کے جو نوجوان ہیں ان کے اندر ایک فکر یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے محلے کے اندر جو لوگ کم درجے کے ہیں، جو غریب ہے، جو یتیم ہے، جو بیوائے ہے، جو مطلقہ ہے، ان لوگوں کی ہم کو فکر کرنا ہے۔ دیکھو ایک غربت اتنی خطرناک چیز ہے، یہ بندے کو غلط راستے پر ڈال دیتی، یہ بندے کو غلط۔ آپ نے وہ بنی اسرائیل کا واقعہ پڑھے نا، ایک بہت بڑا رئیس آتا تھا، ہر رات اس کو ایک نئی لڑکی لگتی تھی بدکاری کے لیے۔ ایک بندی جب آئی ایک رات اس کے پاس تو رونے لگی، کہا تو کیوں رو رہی ہے؟ میں نے کوئی زبردستی نہیں کیا ہوتی، وہ تیری فیس دے رہا ہوں۔ کہا کہ میں اس کے لیے نہیں رو رہی ہوں، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ یہاں پر مجھے آنے کس نے مجبور کیا؟ بھوک نے۔ کس نے مجبور کیا؟ بھوک نے۔ تو بھوک اور غربت اتنی خطرناک چیز ہے کہ انسان کو غلط راستے پر ڈال دیتی ہے۔ اور آج جب سروے کیے جو لوگ غلط راستے پر چل چکے ہیں، غریبوں کی میں بات کر رہا ہوں، جب ان سے ان کی ہسٹری پوچھی گئی تو انہوں نے یہی وجہ بتائی کہ بھئی کیا کرے تو کیا کرے، کرے تو کیا کرے، کھانے کے لیے کچھ تو ہونا، بچوں کے لیے کھلانے کے لیے کچھ تو ہونا، اس وجہ سے نکل پڑے۔ اور سب سے زیادہ لوگ یہ پھنس گئے کہاں پر؟ سودی کاروبار کے اندر۔ سودی کاروبار جو یہ بچت گڑھ کا جو کاروبار جو چل رہا ہے، اس کے اندر آ کر ہمارے غریب لوگ پھنس گئے۔ امیروں کو قرضوں کی کیا ضرورت؟ قرضوں کی ضرورت کس کو پڑتی ہے؟ جو بیچارے غریب ہیں۔ آج ہمارے قوم کے سماج کے غریب لوگوں نے قرضے لیے، قرضے پھیڑ نہیں پائے، بیاج بڑھتا گیا، ہوا یوں 40,000 قرض لیا تھا، 1.5 لاکھ روپے ہو گئے۔ کیا پھیڑیں گے، کیا کمائیں گے اور کیا کھائیں گے؟ اب ان لوگوں کی فکر کون کرے گا؟ پھر ایسے لوگ غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں، پھر پیسہ کہاں سے آئے؟ بس آئے، ہم کو پیسہ پھیرنا ہے، یہ لوگ غلط راستے پہ جاتے ہیں۔ بہت ساری رپورٹیں ہمارے پاس، بہت ساری مستورات غلط راستے پہ چلے گئی، بہت سارے نوجوان غلط راستے کے اوپر چلے گئے۔ اس کی وجہ کون بنا؟ ہم مالداروں نے ان کی فکر نہیں کی۔ علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کے جتنے مسلمان مالدار اگر صحیح طور پر اپنی زکاتوں کو نکالے تو دنیا کے کسی بھی کنٹری کے اندر کوئی بھی غریب نہ رہے، کوئی بھی غریب نہ رہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قاعدہ ہے، اللہ کا قانون ہے، وہ فی اموالہم حق للسائل والمحروم، مالداروں کے مال میں سائلوں کے لیے اور وہ لوگ جو نہیں مانگتے ان کا حق ہے۔ ہم نے ان کا حق دبا لیا ہے، اس وجہ سے یہ لوگ کہاں نکل گئے؟ رزق کے لیے کہاں نکل گئے؟ یہ غلط راستے پر چلے گئے۔ تو سب سے پہلے تو ہم کو ہمارا محاسبہ کہ ہم امیر ہیں، اللہ نے ہم کو غنی بنایا، مالدار بنایا، رزق دیا، پیسہ دیا، ہم ہماری زکاتوں کو 100% نکالیں۔ اور یہ زکاتوں کا نکالنا تو لازم ہے، واجب ہے، لازم اور واجب ہے۔ زکاتوں کے علاوہ بھی ہمارے مال کے اندر غریبوں کا حق ہے۔ میں تم کو ایک چھوٹی سی مثال، وقت سے زیادہ ہو رہا ہے، میں 1-2 مثالیں دوں۔ احمد نگر کی مثال ہے، ایک بندے کو ہم نے لیے اور اسے کہا کہ بھائی چل تیرے زکوٰۃ کے پیسے بھائی ایک مستحق کو دینا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھ سے اب تم دے کر آؤ۔ میں نے کہا کہ بھائی میں نے تیرے زکوٰۃ کا ٹھیکہ نہیں لیا ہو کہ تو میرے ہاتھ میں پیسے دے رہا، تیرا پیسہ ہے نا، تیرے مال کا میں لینا، میں کیوں اس کو ہاتھ لگاؤں؟ چل اس کو مستحق تک پہنچا کر آئیں گے۔ اس کو ایک گھر میں لے کر گئے، ایک بندہ تھا گاڑی چلاتا تھا، اس کو کینسر ہو گیا۔ کینسر ایسا ہوا کہ سائڈ سے پورا سڑ گیا، ہڈی کا ڈھانچہ بن گیا۔ 4 چھوٹے بچے اس کے، 2 3 4 5 سال کے 4 بچے اس کے۔ اس کی بیوی کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، برقع پہن کر لوگوں کے وہاں کام کاج کو جاری، کہا جا رہی کام کاج کو، پلس جو گھر میں رہتی ہے وہ گھر کا بھاڑا کم سے کم 3-4 ہزار روپے گھر کا بھاڑا۔ وہ جب تک بیچارہ گاڑی چلاتا تھا، کماتا تھا، تب تک گھر وغیرہ سب چلتا تھا، بیوی محفوظ تھی۔ آج اس کو کینسر ہو گیا اور آج اس کی مطلب سب کچھ چلا گیا اس کی علاج کے اندر، بیچارہ کیا ہو گیا، بیڈ پر پڑ گیا۔ اس کی بیوی کو بچوں کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑا۔
اب اس بندے کو جا کر جب ہم نے اس کی گھر کی حالت بتا دی، بھائی تیرے زکوٰۃ کے پیسے ہم اس کو دے رہے ہیں، بھائی دے 1,500 روپیہ کچھ تھے، 1,500 روپیہ، 1,500 کے 2,000 روپیہ تھے. تو اس نے پچھلے رمضان کے بعد اس نے وہ 1,500 روپیہ ان کو دیا، اور وہ بندے کو دیکھا جس کو کینسر تھا. اس نے بیچارے نے منہ پر رومال باندھا ہوا تھا، ناک سے آواز بھی نہیں آ رہی تھی اس کو، پورا ایسا ہڈی کا ڈھانچہ بن چکا تھا. 4 بچے گھر میں ایسا کھیل رہے، اور اس کی بیوی گھر پر نہیں تھی، وہ کام کے لیے گئی تھی دوسروں کے وہاں کام ہوئی. یہ بندہ جو زکوٰۃ دینے کے لیے گیا تھا، جب واپس کو آیا نا تو اس نے پوچھا مفتی صاحب یہ 1,500 میں اس کا کیا ہوگا؟ بولا یہ تو سوچ، میرے کو کیوں بول رہا ہے؟ یہ تو بھائی ہم کو فکر ہے کہ ہم تم جیسے لوگوں کو ان لوگوں تک پہنچا رہے، تم نے پہنچنا چاہیے تھا، ہم پہنچا رہے. ہم کو یہ کام بھی کرنا ہے بھائی. ہم صرف علماء رہبر مطلب کیسی ہم کو کرسیاں تھوڑی نہ ہونا، ہمارا کام ہے امت تک ایسے لوگوں کو پہنچانا. تو سوچ 1,500 میں تیرا ان کا کیا ہوگا؟ مولا یہ بندے کا علاج ہو سکتا تھا، لیکن پیسہ نہیں تھا علاج کے لیے، بیچارہ سڑ رہا ہے. پیسہ نہیں، بیچارہ کیا ہو رہا ہے؟ سڑ رہا ہے. بیوی لوگوں کے وہاں کام کر رہی ہے. کتنی اس کی عمر ہے؟ 3 سے 4 مرتبہ پورا ڈائلسس ہو گیا اس کا، 3 سے 4 مرتبہ. ڈاکٹر نے بولا ابھی 5ویں مرتبہ کبھی اس کا خون خراب ہوا، اس کے ڈائلسس کی کبھی ضرورت محسوس ہوئی تو ہم اس کی گارنٹی نہیں دیں گے، یہ ختم بھی ہو سکتا ہے. تو وہ بندے کے آنکھ میں پانی آیا، بولا یار یہ تو میرے زکوٰۃ کے پیسے تھے، تم گھر پہ چلو میرے اور پیسے رکھے، میں تم دیتا تم لے جا کے دو. بہن آج کے بعد میں مفتی صاحب میرے کو ایسے گھروں میں لے کے مت جاؤ، بھائی میرے سے دیکھا نہیں جاتا، میرے سے دیکھا نہیں جاتا. اللہ نے عیش و آرام دیا ہے، کیسے دیکھا جائے گا بولو؟ غریبوں کا حال کیسے دیکھا جائے گا ہم سے؟ ہم کو ایک مچھر کاٹتا ہے نا، پہلے ہم لوگ آل آؤٹ لگاتے، پہلے ہٹ مارتے. یہ مچھر بھی نہیں کاٹنا چاہیے، اتنی سویدھا ہے ہم کو ہے. وہ بیچارے غریب کے بچے کیا کر رہے ہوں گے جن کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، وہ اپنے آپ کو مچھروں سے دوسری چیزوں سے کیسے حفاظت کر رہے ہوں گے؟ صحیح ہم لوگ نہیں سوچ سکتے، فیل نہیں کر سکتے. پھر اس بندے نے کیا کیا، گھر میں گیا، بند مٹی 5-7 ہزار روپے کچھ پڑے ہوئے تو اسے اٹھا کے لا کے ہمارے ہاتھ میں دیا، مفتی صاحب جاؤ وہ بندے کو دے کر آؤ، اور انشاءاللہ مجھے اللہ اور دیں گا نا زکوٰۃ کے علاوہ، انشاءاللہ مجھے اللہ نے کبھی قدرت دیا نا، میں اس کا علاج کر دوں گا. اور پھر میرے کانٹیکٹ میں جو لوگ ہیں نا انشاءاللہ میں ان کو بھی کیا کروں گا، اس کی امداد کے لیے تیار کروں گا. کیا ہوا، ایک بندے کو لے کر گئے، کتنے لوگ کھڑے کرا اس نے؟ 5 بندے کھڑے کرا. آج مکند نگر کا ایک نظام بن گیا ہے احمد نگر کے اندر کہ انہوں نے پورے مکند نگر کا سروے کر کے جتنے بھی غریب یتیم لوگ تھے، بیوہ عورتیں تھیں مطلق، ان کا پورا سروے کر کے برابر ان کے گھروں تک امداد پہنچا رہے. ان کے گھر تک امداد پہنچ رہی تو یہ لوگ بھی غلط راستے پر نہیں جا رہے، اور غلط کارگزاری بہت ساری آئی، میں یہاں سنا نہیں سکتا آپ کو. تو صرف ہمارے لیے دین کا کام اور اپنی ذات کا کام ہی ضروری نہیں ہے، ہم کو ہمارے قوم اور سماج کا کام بھی کرنا ہے. یہ تو صرف میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں انشاءاللہ. اس کے لیے ہم کو ہمارے نوجوانوں کو تیار ہونا پڑے گا. کیا ہونا پڑے گا؟ تیار ہونا پڑے گا. ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تیار؟ خاص نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں، 2 نمبر پہ مالداروں کو کہہ رہا ہوں، اللہ نے تم کو مال دیا ہے نا، ان پر خرچ کرو، اللہ تم کو دگنا تگنا دے گا. خود کی ذات پہ خرچ کرو گے نا، ختم ہونے والی چیز ہے وہ، ذات پر ختم کرنے مال یہ ختم ہونے والی چیز ہے. لیکن اگر تم غریبوں یتیموں کے اوپر تمہارے مال کو خرچ کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ تم کو بڑا بڑا کر دے گا. اور اس کی دلیل میں تم کو حدیث سے دیتا ہوں، حضرت عمر کا واقعہ. رات میں بھیس بدل کر اپنے گھر سے نکلتے تھے. کہاں سے نکلتے تھے؟ بھیس بدل نکلتے، جا کے لوگوں کے گھر کے چولہے پھونکتے تھے، لوگوں کے گھر تک امداد پہنچایا کرتے تھے. یہ چیزیں سیرت سے ثابت ہے. صرف صحابہ اکرام نے تسبیح لے کر مسجدوں میں نہیں بیٹھے، صرف اللہ کے راستے میں جا کے شہید نہیں ہوئے، انہوں نے قوم اور سماج کے لیے بھی کام کیا. اللہ کے نبی کے تعلق سے آتا ہے، لوگوں کا بوجھ اٹھانے میں اللہ کے نبی سب سے آگے رہتے تھے. اس زمانے کے اندر لوگ اپنے سر کے اوپر لکڑیاں لاد کر سامان لاد کر لے جایا کرتے تھے. جو بیچارے نحیف ہوتے تھے، ضعیف ہوتے تھے، اللہ کے نبی خود جاتے تھے اور اپنے سروں کے اوپر لکڑی اٹھا کر اس کے گھر تک اس کو پہنچا کر آتے تھے. وَتَحْمِلُ الْكَلَّ روایتوں کے اندر آتا ہے جب اللہ کے نبی کے اوپر وحی آنے لگی تو اللہ کے نبی کو ڈر محسوس ہونا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے، کہیں میری جان تو نہ نکل جائے. ہماری ماں اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی اللہ تم کو ضائع نہیں کریں گے، تم تو لوگوں کی مدد کرتے ہو، غریبوں کی مدد کرتے ہو، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہو. تو پتہ چلا جب تک نبوت نہیں تھی اللہ کے نبی سماجی کام کیا کرتے تھے، قومی اور سماجی کام کیا کرتے تھے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ ساری باتیں ہم کو شریعت سے ملتی. یہی ہمارے شریعت کا اور دین کا تقاضا ہے کہ صرف ہم کو چلے 4 مہینے گشت اس پر دھیان نہیں دینا ہے.
اس کے ساتھ ساتھ بھی ہمارے اوپر دوسرے حقوق ہے. ہم کو ہمارے پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے, ہمارے محلے والوں کا خیال رکھنا ہے, ہماری قوم کے جو نچلے درجے کے جو لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا ہے. ان کا خیال کون رکھے گا؟ ہم تو اپنا ہی دیکھیں تو ان کا کون دیکھیں گا؟ پھر لوگ جب غیروں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں تو وہاں ہمارا خون گرم کرتے بیٹھتے ہیں. ارے فلاں کی لڑکی فلاں کے ساتھ چلے گی, فلاں ایسا ہو گیا, فلاں ویسا ہو, وہاں خون گرم کرتے بیٹھے. تم نے اگر فکر لیے ہوتے وہ کیوں جاتی ادھر, وہ کیوں غلط راستہ اختیار کرتی؟ اور آج مستورات کی کارگزاری زیادہ آ رہی ہے جو پیسوں کے لیے غلط راستے اختیار کر رہی ہے. اس کی وجہ ہم مالدار لوگ بن رہے ہیں. ہم لوگ بن رہے ہیں کہ ہم ملی سماجی اور قومی کاموں کے اندر فکریں نہیں کر رہے. اس لیے میں جامعہ نگر, پورن روڈ یا کے جتنے بھی نوجوان ہیں میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تم ایک یونین بناؤ, ایک کمیٹی بناؤ اور تمہارے شہر کے, تمہارے محلے کے ذمہ داروں کو لو, ہر ٹائپ کے لوگ کو لو, ڈاکٹروں کو لو, وکیل کو لو, جو پولیٹیشین ہیں ان کو لو, اپنے جو جماعت کے ذمہ دار ہیں ان لوگوں کو لو, جو مطلب مالدار لوگ ہیں ان کو لو. اس میں دیکھو مت کون سنی ہے, کون بریلوی, کون کیا ہے, سب کو لو. ہم کو قوم کے لیے کچھ کرنا ہے. اور تم بتاؤ, تم ہم سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہے, وکیل ہے, ڈاکٹر ہے, تم ہم کو بتاؤ کیا کرنا ہے. ہم تم کارگزاریاں سنائیں گے, کون تمہاری مدد نہیں کرے گا؟ ہر کوئی تمہارے. تم ایک ایسی یونین بنا دو کہ تمہارے جو محلے کے ایریا کے اندر کوئی غریب کا گھر ایسا نہ بچے جس کا تم نے سروے نہ کیا ہو اور وہاں تک تمہاری رسائی نہ ہوئی ہو اور تم ان کی امداد نہ کر رہے ہو. دیکھو پھر ایک اندر سے کسی خوشی ہوتی ہے, کسی کی مدد کرنے پر اللہ کیسی خوشی دیتے ہیں نا اندر سے. تو ہم کو اتنی خوشی ہو رہی ہے, پر اس بندے کو کتنی خوشی ہوں گی کہ تم بنا مطلب کہ اس کی مدد کرو گے. پھر تمہارا اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ بھوکا مرے, چاہتا ہے اللہ؟ نہیں چاہتا ہے. یہ تم ظالم بن کے بیٹھے ہو کہ تم نے اپنی زکاتوں کو روک رکھا, اس وجہ سے وہ اپنے بھوکے مر رہے. ان کا مال اللہ نے تم کو دیا تھا, تم کو زکات کے ذریعے سے نکالنا, ان تک پہنچانا تھا, تم نے نہیں بنایا, تم ظالم بن کر بیٹھے. تو اللہ کو بھی برا لگتا ہوگا نا. آج تم ان کی مدد کرو گے تو اللہ تم سے خوش ہوں گا نہیں ہوگا؟ پھر اللہ ایسے رزق کے دروازے کھولیں گے, اسی برکتیں نازل کریں گے کہ بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا. ایک بندی کارگزار یہ کہتا ہے کہ مفتی صاحب میں سالوں سال میرے مال کی زکات نکالتا ہوں. میں نے میرا ذات کی تجربہ بتا رہا ہوں کہ سال بھر میری موٹر سائیکل کا ٹائر پنچر بھی نہیں ہوتا. چھوٹی سی بات ہے دوستو, یہ ٹائر کا پنچر ہونا ایک دم ہمارے لیے معمولی سی بات ہے. 30-40 روپے میں پنچر بنتا ہے. اور وہ بندے کا یقین دیکھیے کہ بھائی زکات نکالنے سے مال کی حفاظت ہوتی ہے نا. ابے ہوتی نہیں ہوتی ہے. تو وہ بندے کا یقین دیکھیے, غریب بندہ ہے, مطلب تھوڑی بہت زکات نکلتی ہے, اس کی بیوی کے زیورات وغیرہ زکات نکالتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بھائی میرے زکات نکالنے سے میں نے یہ بینیفٹ اپنے لائف میں یہ دیکھا کہ سالوں سال میری موٹر سائیکل چلتی ہے, پنچر بھی نہیں ہوتی ہے. لوگوں کے گاڑیاں انجن کام کو لگ جاتے, اس کو انجن کام نکلنا تو دور, پنچر بھی نہیں ہوتی. یہی تو مدد ہے اللہ کی, یہی تو برکت ہے ہمارے مالوں میں, ہماری جانوں میں, ہمارے کاروبار میں, ہمارے بزنس میں. اللہ ایسے مدد کرتے ہیں کہ نقصان تو ہوگا ہی نہیں, نقصان تو ہوگا ہی نہیں. اور اللہ کی طرف سے ایسے فوائد, ایسی برکتیں آئیں گی کہ بندہ گمان نہیں کر سکتا. سب تیار ہو بھائی اس کے لیے؟ سب تیار ہو انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ ساتھ اور ایک بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم کو نمازوں کی پابندی کرنا ہے. ہم جب تک 5 وقت کی نمازوں کے پابند نہیں بنیں گے, یہ آگے کے کام ہم سے نہیں ہو پائے, یہ آگے کے کام ہم سے نہیں ہو پائیں گے. ہم جب مسجد والے بنیں گے نا, اس کے بعد ہم سے یہ سارے کام ہو پائیں. ہم اگر نمازی نہ بنے اور ہم ملی اور قومی اور سماجی کام کرنے نکلے, وہ ہم سے نہیں ہو پائیں گا. سب سے پہلے ہم کیا کریں بھائی؟ نمازوں کی فکر کریں گے بھائی انشاءاللہ فکر. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دعا کر لیتے ہیں, درود شریف پر. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. تو پھر دیر کس بات کی, ہمارا چینل سبسکرائب کرو, بیل آئیکن پریس کرو تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. جزاک اللہ خیر.